بصیرت سیاسی جب تک بندے میں نہ ہو جنگ صفین ہوتی ہے، بصیرت سیاسی نہ ہو جنگ جمل، بصیرت سیاسی نہ ہو جنگ نہرواں۔ یہ لوگ کیوں ٹوٹے؟ کیونکہ سیاسی طور پہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے۔ کہ میں نے کل کہا نا، جنگ صفین میں جب آیا تو پہچانتا نہیں تھا حق کیا ہے باطل کیا، بس سنا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اسی بات پہ چل پڑا۔ یہ بصیرت سیاسی جو افسوس سے ہمارے یہاں کم پائی گئی، تبھی اختلافات ہوئے، تبھی ہم ایک لیڈرشپ کے نیچے متحد نہ ہو سکے، کیونکہ بصیرت سیاسی نہیں تھی۔ انگریز جو کھیل کھیلتے تھے نا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی سیاست چلی۔ اتنے دھڑے بنا دو تاکہ انسجام نہ پیدا ہو سکے، مرکزیت نہ پیدا ہو سکے۔ میرے عزیز، انفرادی طور پہ نیک بھی ہو جاؤ، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ مسئلہ انفرادیت کا نہیں ہے۔ اس مجمع میں کوئی بڑے سے بڑا نیک بیٹھا ہو، شیخ مفید سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، بحر العلوم سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، شیخ انصاری سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، خمینی اور بہجتوں سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، آغا قاضی سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے، بحر العلوم سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے۔ ہم سے بڑے 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 نیک آئے، لیکن امام کا ظہور نہیں ہوا۔ کیوں؟ شیخ حسن علی نخودکی جیسے، ابو الحسن اصفہانی جیسی شخصیات گزری ہیں، شیخ توسی جیسی شخصیات گزری ہیں، آیت اللہ دستغیب جیسی شخصیات گزری ہیں، آغا نراکی جیسی شخصیات گزری ہیں، شہید محراب جیسی شخصیات گزری ہیں۔ کیوں امام زمانہ نہیں آئے؟ انفرادی طور پر نیک بندے تو امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، مالک بھی تھا، میں سمیت تمار بھی تھے۔ انفرادی طور پر تو جناب ہانی ابن عربہ بھی نیک تھے۔ اجتماعی طور پر جب لوگ نیک نہیں ہو جاتے، کہ بولا جائے کہ فلاں سوسائٹی میں گناہ نہیں ہے، فلاں سوسائٹی کی عورتیں حجاب کرتی کمپلیٹلی، فلاں سوسائٹی کے جوان گناہوں کی طرف نہیں جاتے، جب ہم اجتماعیت میں آ جائیں گے، اور توقیع امام زمانہ بھی فرماتے جب لو اجتمع شیعہ، جب ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں حق پر، باطل کے مقابلے میں جمع ہو جائیں معروف پر، یہ فیصلہ اٹل کر لیں کہ ہم نے کسی منکر کی اجازت نہیں دینی، دل میں حب خدا کو پیدا کر لیں، فرمایا پھر میرا ظہور دور نہیں ہے، قریب ہو جائے گا۔ اگر اس متقی مومن کی وجہ سے امام آ جائیں، دوسرے امام کی بات کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ 12 حدیثیں، کبھی کہہ رہے ہیں اوئلہ اٹھاؤ، آگ کنگارا اٹھاؤ، نہیں اٹھا رہے، کبھی تنور میں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا اتنے شیعہ اتنے شیعہ اتنے شیعہ، تو امام نے مسکرا کر کہا کہ اتنوں کو چھوڑ، یہ بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو جی مولا، کہ اگر اس ریوڑ جتنے بھی میرے پاس شیعہ ہوتے، ہم قیام کے لیے تیار ہو جاتے۔ کہ میں نے جب بکریاں گنی تو 22 تھیں، اتنے بھی ہوتے۔ کہ اس اعتبار سے جتنے نیک صحابی میرے جد حسین کو ملے، کسی کو نہیں ملے۔ تکلیف اہل بیت یہ ہے میرے عزیز، انفرادی طور پر تقویٰ بہت ہے، لیکن مسئلہ اجتماعیت کا ہے۔ بطور سوسائٹی جب تک ہمارے اندر چینج نہیں آتا، بطور سوسائٹی جب تک یہ غش اور بےمانی ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتی، مجلس سنیں، دکان پہ جا کے بےمانی کریں، ناپ تول میں بےمانی کریں، مومن کے پیسے واپس نہ دیں، گھروں میں ناچاکیاں، گھروں میں جھگڑے ہوں، بہن کے ساتھ مسئلہ، سسر کے ساتھ مسئلہ، بہو کا فلاں کے ساتھ مسئلہ، ایک دوسرے کی غیبتیں، نفرتیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کالا لباس پہن کے مجلس میں آ جائیں اور یہ توقع کریں کہ امام زمانہ آ جائیں، نہیں۔ ہاں، مجلس اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، وجود کے اندر بدلاؤ لاتی ہے، لیکن پورا سال اس بدلاؤ کو رکھنا، جب تک یہ ارادہ مضبوط نہیں کیا جاتا کہ ہم نے بطور سوسائٹی خود کو بدلنا ہے، ایک سویلائزیشن قائم کرنی ہے امیر المؤمنین اور ولایت اہل بیت کے اندر، تب تک ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔